پاکستان میں تبدیلی آ گئی ہے. اب یہ تبدیلی کیا اسی طرح کی تبدیلی ہوگی جس کا نعرہ اور دعویٰ عمران خان کیا کرتے تھے؟ اس پہ آج بات چیت ہوگی، اور صرف یہی بات چیت ہم نہیں کریں گے کہ یہ کوئی تبدیلی آئی ہے، بلکہ یہ بات چیت کریں گے کہ عمران خان اور ان کی پارٹی کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اقتدار میں نہ رہنے کے باوجود ویسا ہی چلے گا. اور اس پہ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جناب کامران بخاری صاحب واشنگٹن سے. خوش آمدید کامران بخاری صاحب. ہم کئی ہفتوں سے اسپیکولیشن کر رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے، اور الٹیمیٹلی جو کچھ ہوا لاسٹ سیٹرڈے کو وہ آپ نے بھی دیکھا، پوری دنیا نے بھی دیکھا. پہلے تو میں یہ بتائیے کہ لاسٹ سیٹرڈے کو جو ہوا اس کے بارے میں آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ جی دیکھیں طاہر صاحب، پوری دنیا نے جو بھی مطلب پاکستانی، چاہے وہ ملک کے اندر ہوں یا ملک سے باہر، پھر ساؤتھ ایشینز، یا مطلب پوری دنیا میں جو لوگ پاکستان کو واچ کرتے ہیں، انہوں نے ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں رولر کوسٹر ہائی آکٹین ڈرامہ دیکھا ہے، جس میں انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک وزیر اعظم اور اس کی پارٹی جو ہے وہ حکومت کھونے والی ہے، لیکن وہ جسے کہتے ہیں اقتدار چھوڑنا نہیں چاہ رہی تھی، اور اس نے بہت زیادہ جو ہے وہ ٹینشن کریٹ کی. اس نے سسٹم کو بہت زیادہ ٹیسٹ کیا ہے، جو پاکستان کی جو بھی جسے کہہ لیں ویک ڈیموکریسی کہہ لیں، ایک اردو میں کہتے ہیں لولی لنگڑی کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ کہہ لیں، جو بھی آئینی جمہوری جو پاکستان کے اندر جس کوالٹی کا بھی ہے، اس بحث میں پڑے بغیر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت بڑا ٹیسٹ تھا. کیونکہ اگر آپ ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کریٹ ہو گیا ہے کہ پہلا راؤنڈ تھا جب انہوں نے غیر آئینی اقدامات کیے، دوسرا راؤنڈ جو تھا وہ پھر وہ کچھ دنوں کے بعد جب انہوں نے جو احکامات جاری ہوئے تھے سپریم کورٹ سے ان کو ماننے سے، یا وہ جو آرڈرز آئے تھے، یعنی صاف ایک سمپل سا آرڈر تھا اور ایک سمپل سا پروسیجر ہے کہ جی آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ کریں، بس اتنا کرنے کی ضرورت ہے، وہ نہیں ہونے دے رہے. اور اس سے انسرٹنٹی بڑھ رہی ہے. انسرٹنٹی کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا افواہیں بہت زیادہ گردش کرنے لگ گئی، اور یہی تھا کہ بھائی اب یہ ایک طرف اپوزیشن ہے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس چاہتی ہے، سپریم کورٹ نے اس کو انڈورس کر دیا ہے، مسلح افواج جو ہیں وہ اپنے آپ کو نیوٹرل رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں جو قانونی کام ہے وہ کرنے سے گریز کر رہے ہیں، ریزسٹ کر رہے ہیں، اور بیسیکلی جو ہے وہ ایک جو پروسیس ہے، جو قانونی پروسیس ہے، اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. تو اب یہ جو ڈیڈ لاک کی سچویشن بن رہی تھی، اس میں تمام لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ اب ان کو کیسے جو ہے اس بات پہ آمادہ کیا جائے کہ بھائی آپ اپنے اسپیکر کو یا ڈیپٹی اسپیکر کو یہ کہیں کہ وہ ووٹ جو ہونا ہے اس کو منعقد کرے. تو یہ خود سے تو نہیں کر رہے نا، اور کوئی اور طاقت نہیں، حکومت میں وہ ہیں تو اور کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے. سپریم کورٹ وہ طاقت ہے، اس نے آرڈر دے دیا ہے، اس کو بھی آپ ڈس ریگارڈ کر رہے ہیں، اور آپ نے جو ہے مطلب ٹاکسک ایک ماحول کریٹ کر دیا ہے. تو پھر لوگ یہی کہتے ہیں کہ بس پھر ایک ہی ادارہ باقی رہ جاتا ہے، اور وہ ہے فوج کا، کہ جو انٹروین کرے. اب فوجی انٹرونشن طرح طرح کی ہو سکتی ہے. تو اس دن جو ہے میں ڈرائیو کر رہا تھا اپنی فیملی کے ساتھ، ہم کہیں جا رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ ہماری نظریں جو ہے وہ ہمارے فونز پہ تھیں. میری تو نہیں تھی، میں ڈرائیو کر رہا تھا، لیکن میری وائف جو ہیں وہ بیسیکلی جہاں کہیں کنیکٹیوٹی جو ہے وہ ملتی تو وہ کوئی پاکستانی نیوز چینل دیکھنے کی کوشش کرتی ہیں کہ بھائی کیا ہو کیا رہا ہے. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی جو لوگ پاکستان کو واچ کرتے ہیں، چاہے وہ پاکستانی ہیں یا نہیں ہیں، ان کی نظریں جو ہیں وہ فوکس تھیں. وہ بیسیکلی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک سیٹ کے ایج پہ بیٹھے ہوئے تھے، کہ جیسے وہ
کوئی تھرلر مووی نہیں چل رہی ہوتی اور آپ اس سیٹ کے ایج پہ ہوتے ہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے، سسپینس. تو وہ ماحول تھا. شکر ہے کہ بالآخر مطلب وہ انٹرونشن جس کا خطرہ تھا وہ نہیں ہوا. اور پاکستان کی، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، جو کمزور جمہوری کلچر ہے یا ادارے ہیں یا پروسیس ہے یا مجموعی طور پہ جو کمزور جمہوریت ہے پاکستان کی، اس نے وہ ٹیسٹ پاس کر لیا کہ اس میں جو ہے ضرورت نہیں پڑی اس پروسیس کو انٹرپٹ کرنے کی. کیونکہ اگر جو ہے یہ ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے، اور میں آپ کے دیکھنے اور سننے والے کو 2013 ایجپٹ کی جانب جو ہے ان کی نگاہ ڈالنا چاہوں گا کہ جب مسلم برادرہڈ کے صدر مرسی ان کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے اور ٹینز آف ملینز آف لوگ جو ہیں، کم از کم کوئی اس زمانے میں جو اعداد و شمار تھے وہ یہی تھا کہ 20-22 ملین لوگ جو تھے وہ سڑکوں پہ تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ وہ ریزائن کر دیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی میں تو 5 سال کے لیے الیکٹ ہوا ہوں، میں تو نہیں چھوڑوں گا. تو بالآخر ان کو ریموو کرنے کے لیے فوج کو جو ہے وہ مارشل لا ایک طرح سے لگانا پڑا. تو یہ چیز تو پاکستان کی تاریخ میں بہت زیادہ ہوئی ہے. تو یہی ڈر تھا کہ کہیں ہم پھر سے وہیں تو نہیں آ گئے. لیکن شکر ہے خدا کا کہ وہ وہاں تک معاملہ نہیں گیا، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کا آئین، پاکستان کے جو دستوری پروسیس ہے وہ برقرار رہا. اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ گو کے رات گئے تک نہیں سلجھا، یعنی رات کے 1-2 بج گئے تھے جب تک کہ جو ہے وہ پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، اس کی اعداد و شمار ہوئی، اور فارملی جو ہے عمران خان صاحب ان کو ریموو کیا گیا وزارت عظمیٰ سے، اور پھر جا کے وہ قوم نے جو ہے وہ سکھ کا سانس لیا. کیونکہ اس وقت جو ہے وہ تمام سوشل میڈیا میں مطلب ایک ہائی انرجی جو ہے وہ ایک سچویشن تھی، اور وہ بہت زیادہ حرکت میں جو ہے پوری مطلب سوشل میڈیا، ٹریڈیشنل میڈیا اور پاکستان کو واچ کرنے والے، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ یہی سوچ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا، کس جانب یہ راستہ کس جانب کو جا رہا ہے. یہ راستہ جو ہے جمہوریت کی سڑک پہ برقرار رہے گا یا پھر یہ ہے کہ یہ کوئی ڈسرپشن ہونے والا ہے پھر سے. دیکھیے، عمران خان نے تو لگتا یہی ہے کہ پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح سے مارشل لا لگ جائے. اس رات بہت ساری ریومرز آئیں اور کچھ ان سائڈ سٹوریز بھی آئیں جن میں یہ پتہ چلا کہ ان کی غالباً آرمی کے ہائی آفیشل سے ملاقات بھی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں تک ریومرز تھیں کہ انہوں نے چیف آرمی سٹاف کو برطرف کرنے کا کوئی نوٹیفیکیشن بھی تیار کیا تھا، لیکن ابھی تک کچھ کنفرم نہیں ہے، اور چونکہ یہ وہ خبریں ہیں جو وہ اندر ہی اندر رہیں گی. لیکن جب ان کی برطرفی ہو گئی تو پھر ایک دم سے ان کے حامی سوشل میڈیا پہ پاکستان آرمی اور سپریم کورٹ آف پاکستان پر برس پڑے، اور جو ابھی تک سلسلہ چل رہا ہے. تو اس سارے منظرنامے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ تو مطلب بلا ٹل گئی، اور میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا اس کے بارے میں کل، جب وہ فارمیشن کمانڈرز کی، جو کہ بیسیکلی 3 سٹارز اور 2 سٹارز کی گیدرنگ ہوتی ہے، جو ریئر ہوتی ہے. زیادہ تر تو صرف کور کمانڈرز اور پرنسپل سٹاف آفیسر جو 3 سٹارز ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں آرمی چیف سے، تو ان کو کہتے ہیں کور کمانڈرز کانفرنس. یہ فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس تھی، اور اس کا جو وقت تھا وہ بڑا انیوژول تھا. یعنی یہ ایک تو دوسرا دن کل تھا اور پرسوں جو تھا وہ پہلا دن تھا، تو 2 دن کی کانفرنس ہوتی ہے. تو اس میں یہی، اس کے بعد جو کمیونیکے آیا اس میں یہی کہا گیا کہ بھئی جو مسلح افواج ہے وہ آئین کی گارڈین ہے، اور آئین کو اپہولڈ کرنے میں اس کا مشن ہے، اور وہ اس مشن کو برقرار رکھے گی، اور آئینی پٹری سے ملک کو نہیں اترنے دیں گے. تو یہ ایک طرح سے جو ہے انہوں نے بیسیکلی 2 ٹوک بات کی تھی. یہ ایک یوں سمجھیے کہ ایک اچھے الفاظوں میں عمران خان صاحب کو یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ غیر آئینی کام جو آپ کر رہے ہیں ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور آپ باز آ جائیں. تو یہ ایک اشارہ بھی تھا، یہ کہتے ہیں پیار سے اشارہ کیا گیا تھا کہ آپ باز آ جائیں.
تو اور بھی ظاہر ہے ٹیلی گرافنگ ہو رہی ہوگی، جو کہ جس کی کچھ بعض گشت ہمیں جو ہے سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے، ٹریڈیشنل میڈیا پہ نظر آتی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ بات سامنے آ گئی کہ اب جو ہے عمران خان صاحب کی جماعت جو ہے از آن اٹس اون. یہ بات بالکل کھل کے سامنے آ گئی کہ آپ جو مطلب کوئی وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر کوئی ذاتی وہ پریفرنسز ہیں کچھ جو نا آفیسرز کی، یعنی کچھ جنرلز کی، کہ وہ عمران خان صاحب کو جو ان کے مخالفین سے بہتر سمجھتے ہیں، اس سے قطع نظر بحیثیت ادارہ، بحیثیت چین آف کمانڈ، یہ بات جو ہے اس فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس میں صاف واضح ہو گئی تھی کہ یہاں پہ جو ہے ہم عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہیں، اور اگر کسی کی کوئی ذاتی پسند ہے تو اس کا انسٹیٹیوشنل پوزیشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور جتنی بھی ذاتی پسندیدگی ہے یا ناپسندیدگی ہے وہ جو ٹاپ براس ہے وہ اس کو سبورڈنیٹ کر رہی ہے اپنے انسٹیٹیوشنل فرائض کے نیچے. تو یہ تو بیسیکلی ایک پرسپیکٹو فوج کی طرف سے تھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے فوج کے اندر، ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اندر دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور اس کا تو مطلب بے شمار ثبوت ہے. تب وہ جس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں، جس طرح کی وہ جو پورا وہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کا جو تقرری کے اوپر اکتوبر کے مہینے میں جو ایک کرائسس بنا تھا، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو ہے کچھ لوگوں کو پسند کرتے تھے اور کچھ کو نہیں پسند کرتے تھے، کچھ کو آگے لانا چاہ رہے تھے، کچھ کو ہٹانا چاہ رہے تھے. اور وہ بات جیسے آپ نے ذکر کیا، حکومت جانے کے بعد انہوں نے کھل کر سوشل میڈیا اور مظاہروں کے اندر یہ ڈیمونسٹریٹ کی. جنرل باجوہ کے خلاف نعرے لگے، اور جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر، اب تو خیر اس کے اوپر تفتیش بھی ہو رہی ہے، آرمی کے بھی کچھ بیانات آئے ہیں کہ یہ جو ملائننگ کیمپین چل رہی ہے، باقاعدہ ایک سوفسٹیکیٹڈ کیمپین چل رہی ہے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور ان لوگوں کو کے خلاف کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا جو اس کام میں ملوث ہیں. اور ان کا جو ہے اشارہ عمران خان صاحب کی جماعت اور ان کے ساتھیوں کی جانب ہے، اور ان کی جو سپورٹ بیس کے اندر. کیونکہ دیکھیں لوگ خود سے تو آ کے نہیں کہیں گے نا، نعرے لگوائے جاتے ہیں، ٹویٹیں جو ہیں وہ لگوائی جاتی ہیں. ہاں ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جذباتی ہیں، عمران خان صاحب کی محبت میں وہ گرفتار ہیں اور وہ ان کو اور کچھ نظر نہیں آ رہا، تو وہ ایک پارٹیزن طریقے سے غصے میں آ کے جذباتی ہو کے کچھ کہہ دیں، خود سے کچھ کہہ دیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن وہ اکا دکا واقعات ہوتے ہیں. یہ منظم طریقے سے اس طرح کی بازگشت ہونا، اور یہاں تک کہ ایکس سروس مین کی جانب سے، یعنی ریٹائرڈ فوجیوں کی جانب سے، جن میں معروف لوگ ہیں جو کہ میڈیا پہ بھی آتے رہتے ہیں، ان کی جانب سے بھی بیانات جو آئے ہیں، ان سے منسلک جو بیانات آئے ہیں، کہ آج جو ہے کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ فیک نیوز ہے، کہ جو کچھ ریٹائرڈ لوگوں کے سے منسوب کی جا رہی تھی کہ انہوں نے جنرل باجوہ کے خلاف نازیبا لفظ استعمال کیے ہیں، اور انہوں نے بیسیکلی جو ہے جو موجودہ فوجی قیادت ہے اس کے اوپر جو تنقید کی ہے، یعنی اپنے ادارے پہ جو تنقید کی ہے، ان میں سے کچھ کی وہ جو بیسیکلی آ رہا ہے خبریں. میں آپ کے شو میں آنے سے پہلے وہ دیکھ رہا تھا کہ ٹویٹر کے اوپر بازگشت چل رہی تھی کہ کوئی ایک ایسے ہیں جنرل جن کی جو ٹویٹر پہ خاصے ایکٹیو ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے بلکہ ایک آڈیو بیان دیا تھا ریکارڈ کر کے، تو اس کو فیک نیوز اب قرار دیا جا رہا ہے. لیکن اگر ان چیزوں سے ہم ہٹ کے دیکھیں تو یہ بات تو منظر عام پہ آ چکی ہے کہ یہ جو ایکسپیریمنٹ تھا عمران خان کا، یہ فوج کو بہت مہنگا پڑا ہے. فوج کے اپنے اندر جو ہے اس نے وہ رفٹس کریٹ کیے ہیں. رفٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی فوج میں آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں اور ان کی جماعت بہتر چوائس ہے
ان کمپیریزن ٹو جو ان کے مخالفین، یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی، ان میں سے یہ بہت بہتر ہے. یہ جو پرسپیکٹو ہے نا، یہ نیا ہے. اور یہ جو میرے نزدیک جو معمہ ہے، جو مسلح افواج جنرل باجوہ ان کے سینئر ساتھی جو جس چیلنج سے جو میری نظروں میں دو چار ہیں، وہ یہ ہیں کہ ایک جانب وہ جیسے میں نے کہا لوگوں کی پریفرنسز ہیں، مقبولیت ہے عمران خان صاحب کی مسلح افواج کے رینکس کے اندر. سینئر مڈ رینکنگ اور جونیئر میں ان کی تفریق میں نہیں جاؤں گا، میں مجموعی طور پہ فوج کے اندر ان کے بارے میں ایک مثبت رائے پائی جاتی ہے، ایک پریفرنشل رائے پائی جاتی ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ باقیوں سے بہتر ہے، اس کی جماعت باقیوں سے بہتر ہے. تو ایک طرف تو یہ ہے. دوسری جانب یہ ہے کہ ریالٹی یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو پسند بھی ہے، وہ گورننس کے اعتبار سے، ملکی مفادات کے اعتبار سے، بحیثیت ایک وزیر اعظم کے، ایک حکمران جماعت کے، وہ مکمل طور پہ فیل ہو گئی. فیل صرف نہیں ہوئی، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ ملک کے جو دیرینہ مفادات ہیں، جو ایک دیرینہ جسے کہتے ہیں، جس کو کوئی حکومت چھیڑتی نہیں ہے، یعنی کل کو کوئی کسی جماعت کی حکومت آ جائے، وہ نیشنل انٹرسٹ کے جو ایشوز ہیں، جو کہ ایک جس کے اوپر ایک اجماع ہوتا ہے جنرلی سٹیک ہولڈرز کے درمیان کہ جی امریکہ سے تعلقات، چین سے تعلقات، بھارت کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، معیشت کو چلانے کا جو ایشوز ہوتے ہیں، یہ تمام جو ایشوز ہیں، ان کے اوپر آپ کا کوئی پارٹیزن رائے نہیں ہوتی. یہ تھوڑی بہت پالیسی چینجز ہوتی ہیں کہ ہاں بھائی ایک جماعت جو ہے ایک انٹرسٹ کو کس طریقے سے پرسو کر رہی ہے، کیا پالیسی آپشنز اختیار کر رہی ہے، کیا چوائسز، کیا ڈیسیشنز لے رہی ہے. لیکن اس کے بیانڈ یہ ایک اتفاق رائے ہے کہ یہ چیزیں پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے لیے سیکروں سیکٹ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے اوپر آپ کوئی نہیں کر سکتے. اس چیز کو بھی نقصان پہنچایا، امریکہ کے ساتھ تعلقات، سعودی عرب کے ساتھ تعلقات، چین کے ساتھ تعلقات، معیشت کا برا حال. تو اب فوج ایک معمے میں ہے کہ بھئی یہ بندہ تو اچھا ہے، یہ ان کی رائے ہے، میں اس کو کوالٹیٹیولی اینالائز نہیں کرنا چاہوں گا کہ وہ رائے صحیح ہے یا غلط ہے، یہ لوگوں کی رائے ہے، میں اس کو ویسے ہی لے لوں گا. دوسری جانب یہ ہے کہ ان کے مطلب انہوں نے جو ہے اتنا بڑا نقصان بھی کر دیا، یہاں تک کہ فوج کے ادارے کو نقصان پہنچا ہے. ان کی کارکردگی کا بلیم جو ہے وہ فوج کے ادارے پہ آیا ہے. تو اٹس آلموسٹ لائک کہ آپ کسی چیز کو مطلب بہت شدت سے پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو حاصل ہو جائے، لیکن وہ آپ حاصل نہیں کر سکتے. سو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں the difference between what you want and what you can have. سو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں اس وقت معاملہ رکا ہوا ہے کہ فوج اب اس نیو ریالٹی کو بیسکلی نارملائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں ادارے کا کیا رائے تھی جو جب ان کو لے کے آئے تھے، اور آج جب ان کو جانے دیا گیا ہے یا مطلب ان کی حفاظت نہیں کی گئی جب ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہے. تو یہ وہ جو تبدیلی ہے اس کو انٹرنلی فوج جو ہے پروسیس کر رہی ہے ابھی بھی، کیونکہ یہ نیا ہے. کیونکہ ابھی تک تو یہ حکومت میں تھے نا، ٹھیک ہے، 1-1.5 سال سے جو ہے وہ جو گلف ہے فوج اور عمران خان صاحب کے درمیان وہ بڑھ رہا تھا، لیکن اب وہ ریالٹی سامنے آئی ہے. تو ٹھیک ہے، مطلب ایک بحیثیت ادارے کے انہوں نے ایک بیان دیا ہے، ایک ادارے کی پوزیشن لی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ جو عمران خان صاحب کو سینئر رینکس میں پسند کرتے ہیں انہوں نے اپنی کوئی رائے تبدیل کر لی ہے، یا وہ یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے اب جو ہے مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی اور دیگر اور جو جماعتیں اس نئے حکومتی الائنس میں ہیں ہم ان کو جو ہے پسند کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. ان کو ایک طرح سے یوں کہیے وہ مجبوری کے تحت ان کو ان سے ڈیل کرنے پڑ رہا ہے، بیکاز آف پاسٹ ایکسپیرئنس، بیکاز آف ان کے بارے میں جو
ایک رائے پائی جاتی ہے کہ یہ فوج کے مفادات کے خلاف ہیں یا ملک کے مفادات کے خلاف ہیں، تو یہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو نئی الائنس ہے، جس کو کوalition گورنمنٹ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، ابھی جو بن رہی ہے، ابھی بنی بھی نہیں ہے، یہ کیسے فوج کے ساتھ مل کر چلتی ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ جسے کہتے ہیں ایلیمنٹ ہوگا دیکھنے کے لیے، اور دوسرا یا برابر ہی ہوگا کہ یہ معیشت کو کیسے ڈیل کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت معیشت کا جو حال ہے، جو پاکستان کی جو سچویشن ہے فائنینشل، اسی وجہ سے تو عمران خان صاحب کو سے چھٹکارا حاصل کیا ہے فوج نے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو ان کے مخالفین ہیں کیا ڈیلیور کر پاتے ہیں، اور پھر اس سے پتہ چلے گا کہ کیسا ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے. دیکھیے بہت ساری باتیں ہیں، اور آنے والے مہینوں میں بہت سارے ایشوز اور بھی پیدا ہوں گے، لیکن ابھی جو آپ تبصرہ کر رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہوا کہ عمران خان کے خلاف ایون فوج کے اندر بہت مخالفت بڑی ہو، صرف وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ملکی مفادات کا خیال نہیں یہ پرائم منسٹر، گزشتہ پرائم منسٹر نہیں رکھ سکے. ابھی بھی فوج کے رینکس میں ان کی پسندیدگی کا اچھا خاصا ریشو ہے. لیکن کیا آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ ایک تو یہ ڈیلیور نہیں کر سکے تھے پرائم منسٹر، فارمر پرائم منسٹر عمران خان، اور دوسرا ان کا جو نیریٹو بھی رہا یا ان کی جو بات چیت کرنے کا انداز رہا اور انٹرنیشنل لیول پہ جو میس رہا وہ بھی کھل کے سامنے آ گیا. اس کے باوجود چاہے وہ فوج کے اندر کے کچھ رینکس ہوں جو ان تمام حقائق کے باوجود ابھی بھی ان کو چاہتے ہیں، یا جو نام نہاد پڑھے لکھے طبقے ان کی ابھی بھی کچھ حمایت کر رہے ہیں، یا جو جذباتی نوجوان حمایت کر رہے ہیں، ان کی تو ہم بات سمجھ سکتے ہیں. تو کیا وجہ ہے تمام تر ان کی چیزیں ایکسپوز ہو جانے کے باوجود؟ دیکھیں، یہ یوں سمجھیے کہ یہ ایک مجموعی طور پہ قومی پولیٹیکل کلچر ہے جو بیسکلی پالیٹیشین کے کیریکٹر کے اوپر فوکسڈ ہے، بیسڈ ہے. یعنی ہمارا کلچر جو ہے نا پولیٹیکل، وہ اداروں پہ بیسڈ نہیں ہے، مطلب وہ انسٹیٹیوشنل نہیں ہے. وہ جو آؤٹ لک ہے عوام کے اندر، یعنی جنرلی جو میسز کے اندر ویو ہے، چاہے وہ ایلیٹ طبقے ہیں، متوسط طبقے ہیں، یا لوور کلاسز ہیں، غریب غربا ہیں، یہ ہر جگہ جو ہے یہ ایک طرح سے یوں سمجھے فرق ہے کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے. لیکن ایک جو کامن ڈینامینیٹر ہے ان تمام طبقات میں جو پاکستانی معاشرے کا حصہ ہیں، ان میں یہ ہے کہ سیاست بڑی پرسنلائزڈ ہے. سیاست کو پروسیس کا نام نہیں سمجھا جاتا، سیاست کو اداروں سے مطلب میجر نہیں کیا جاتا. یعنی سیاست اچھی ہے یا بری ہے وہ بہت سمپل انڈیکیٹرز ہیں. اب ایک غریب آدمی ہے، غریب آدمی کے لیے سیاست بہت بری ہے اگر مہنگائی ہو رہی ہے، بہت سمپل ہے، یہ تو یونیورسل ہے، یہ تو پوری دنیا میں ایسا ہے. چاہے وہ آمریت کا آمرانہ نظام ہے کسی جگہ پہ یا جمہوریت ہے، تو اگر مہنگائی ہوتی ہے تو عام آدمی کی روز مرہ زندگی کے اوپر جو ہے بہت جو ہے اس کو نقصان ہوتا ہے، وہ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ سیاست جو ہے بہت بری ہے. اور سیاست کیا ہے؟ سیاست انٹینجبل نہیں ہے، سیاست منسوب ہوتی ہے آمرانہ نظام میں، جو ہے جو آمر ہے، بادشاہ ہے یا ڈکٹیٹر ہے، آٹوکریٹ ہے، تو اس کی جانب وہ جسے کہتے ہیں بے چینی یا اپوزیشن یا نفرت جو ہے وہ ڈائریکٹ ہوتی ہے. اور جمہوریت کے اندر بھی، تھرڈ ورلڈ کے اندر، اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے اندر کہ جہاں ایک جمہوری نظام جو ہے وہ سروائیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنے آپ کو اپنی جڑیں مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پروسیس کو نہیں دیکھتے. عام آدمی پروسیس کو نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے، کہتا ہے جیسے آپ اس مفروضے کو دیکھ لیں کہ یار عمران خان کو ووٹ ڈالیں گے، یعنی میں بات کر رہا ہوں جب عمران خان ابھی وزیر اعظم نہیں بنے تھے، تو مطلب اس وقت جو ایک رائے عامہ تھی یہ تھا کہ بہت سارے لوگوں کے اندر جو کہ پی ٹی آئی کے کور سپورٹر نہیں تھے،
جو جن کو ہم کہتے ہیں فینس سٹرز، انڈیسائیڈڈ، جو غیر جماعتی تو میں نہیں کہوں گا، لیکن ان کو میں یہ کہوں گا کہ وہ چینج چاہتے ہیں، اور جس پہ تبدیلی کے جو نعرہ تھا اور جو پوری وہ کیمپین تھی جس سے لیوریج کیا گیا اس سینٹیمنٹ کو، وہ بیسکلی یہی دیکھتے ہیں کہ یار پیپلز پارٹی میں بھٹوز اور زرداریز کو ہم نے دیکھ لیا، انہوں نے مطلب کرپشن کی، انہوں نے یہ کیا، کچھ خاص نہیں کیا، عام آدمی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ نواز شریف کو بھی دیکھ لیا، ان کی بھی کرپشن تھی، چلیں انہوں نے روڈیں بنا دیں، یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن جو ہے وہ عام آدمی کی حالت وہی کی وہی ہے۔ تو چلیں جہاں ان لوگوں کو دیکھ لیا تو ایک تیسرے شخص کو ہم موقع دینا چاہیے۔ اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، امریکہ کے اندر بھی ہم نے دیکھا، جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیتے تھے 2016 میں، تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے یار یہ کلنٹنز کو ہم نے دیکھا ہوا، ٹھیک ہے، صدر کلنٹن کا دور تھا، اور جو ہے نا ہلری کلنٹن صاحبہ کی کنٹروورشل کینڈیڈیٹ تھی، اتنی مضبوط کینڈیڈیٹ نہیں تھی، ان کے اوپر جو ہے وہ ایک منفی رائے ان کے بارے میں پائی جاتی تھی، مطلب بیونڈ دا وہ ڈیموکریٹ ریپبلکن ڈیوائڈ جس کو ہم کہہ رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ایکیوٹ ہے، یہ سینٹیمنٹ کہ جی ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم فوج کے اندر بھی یہی دیکھیں گے۔ دیکھیں فوج جو ہے وہ سب سیٹ ہے، بڑے جو براڈر معاشرہ ہے پاکستان کا، جو براڈر پاکستانی جو قوم ہے اس کا ایک سب سیٹ ہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ان کے دیکھنے کا انداز، ان کے سوچنے سمجھنے کا انداز مختلف ہوگا۔ تو وہاں پہ بھی پرسنالٹی ڈریون ہے، پروسیس ڈریون نہیں ہے۔ اور تھوڑا سا جو ہے مطلب اس میں ایک پیراڈاکس ہے یہاں پہ، وہ یہ ہے کہ عام آدمی سے تو یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ جی چلے پاکستان سوشلی پولیٹیکلی اتنا ڈیولپ نہیں ہے، شعور اس لیول تک نہیں پہنچا، کیونکہ لمبے جو ہے نا فوجی ادوار گزرے ہیں، فوجی اپنا حکمرانی کے، اور پروسیس کو چلنے نہیں دیا گیا، تو ظاہر ہے قوم نے کچھ سیکھا نہیں۔ لیکن فوج جو ہے وہ از آل اباؤٹ اسٹرکچر، اٹس آل اباؤٹ پروسیس، اٹس آل اباؤٹ رولز اینڈ ریگولیشنز۔ تو وہاں جو ہے تھوڑی سی جو ہے یہ پیراڈاکسیکل ہے کہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ پرسنالٹی ڈریون ویوز ہیں، کہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے جی ایماندار ہیں، ٹھیک ہے، چلیں انکمپیٹنٹ ہیں، چلیں جوشیلے ہیں، چلیں یہ ہیں وہ ہیں، لیکن ایماندار ہیں۔ تو یہ ذرا تھوڑی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو ایک ادارہ ایسا ہے جس کے پورے کا پورا جو اسٹرکچر ہے، جو نظام ہے، وہ ڈی پرسنلائزڈ ہے۔ دیکھیں نا کتنے جرنیل آئے، کتنے جرنیل چلے گئے، 3 سال کے لیے ایک جو ہے نا کوئی شخص کوئی 3 اسٹار یا 4 اسٹار جو ہے وہ اپوائنٹ ہوتا ہے۔ تو شاذر و ناظر جو ہے ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ایکسٹینشن ملتی ہے، جنرل کیانی کو ایک ایکسٹینشن ملی تھی اور ایک جنرل باجوہ کو ملی تھی، لیکن مطلب چیف آف دی آرمی اسٹاف بدلتے رہتے ہیں، آئی ایس آئی کے چیفز بدلتے رہتے ہیں، اسی طریقے سے کور کمانڈر تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو فوج سے کم از کم فوجی قیادت میں ایٹ لیسٹ آفیسر کور جو ہے اس سے یہ توقع جو ہے کم از کم میرے لیے جو ہے وہ کرنا میں سمجھتا ہوں حق بجانب ہے، کہ بھائی آپ تو کم از کم اس کو پرسنلائزڈ لیڈرشپ نہ دیکھیں نا، آپ تو سمجھیں ٹھیک ہے جو ہے آپ کے کارپوریٹسٹ انٹرسٹ ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہاں بھائی جو ہے فوج کا ایک بہت بڑا ان پٹ ہو پالیسی میکنگ کے اوپر، ریاست کے جو پولیٹیکل اکانومی ہے اس میں جو اس کی ایک منفرد پوزیشن ہے وہ ویسی کی ویسی رہے، وہ باتیں اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن اگر آپ سیاست کو اسی طریقے سے دیکھ رہے ہیں، یہ شخص ورسز دیٹ شخص، نواز ورسز زرداریز ورسز عمران خان ورسز somebody else tomorrow، تو پھر جو ہے دیٹس اسٹرینج، کیونکہ ان کی ٹریننگ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے۔ تو آئی فائنڈ دیٹ ریئلی پیراڈاکسیکل۔ لیکن آپ کے آئی گیس سوال کا جواب اسی میں ہے کہ یہ کلچر ہے، یہ کلچر ہے کہ آدمی جو ہے کو ہم آدمی کو دیکھتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ریاستیں ہیں وہ ڈی پرسنلائزڈ ہیں، امپرسنل ہوتی ہیں، جیو پالیٹکس اور پالیٹکس امپرسنل ہوتی ہے، کیونکہ اگر یہ پرسنلائزڈ ہے تو پھر پوری کی پوری آپ کی قوم کا جو دار و مدار ہے وہ اس پرسنالٹی سے ہے، کہ اگر خدا نخواستہ اس پرسنالٹی کو کچھ ہو جاتا ہے تو پھر وہ قوم کولیپس کر سکتی ہے، ریاست کولیپس کر سکتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے،
اور پھر یہ بھی دیکھا جائے کہ پاکستان کے اندر صرف فوج ایک ادارہ نہیں ہے, سپریم کورٹ بھی ہے, جوڈیشری ہے بہت بڑی, سول بیوروکریسی ہے, منسٹری ہے, پبلک سیکٹر ہے, ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ادارے نہیں ہیں, لیکن جو نیشنل امیجنیشن ہے پالیٹکس کے بارے میں وہ ہائیلی پرسنلائزڈ ہے, جبکہ اس کو امپرسنل ہونا چاہیے, کیونکہ سیاستدان تو آنے جانے والی چیز ہے نا. اگر جہاں پہ جو زیادہ ایڈوانسڈ پولیٹیکلی اکنامکلی سوشلی ایڈوانسڈ ممالک ہیں, وہاں پہ تو یہ مطلب نو ون از انڈسپینسبل, کہ اگر کسی کو وہ کہتے ہیں انگریزی میں اف یو گیٹ ہٹ بائی اے بس, تو نظام تو چلتا رہے نا. یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے, جس وجہ سے ہم یہ بہت جذبات دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اگر شہباز شریف صاحب اب بن گئے ہیں تو کوٹ ان کوٹ چوروں کا ٹولہ واپس آ گیا ہے, اور اب تو قوم کی بربادی اور تباہی لکھی ہوئی ہے, اور اس بربادی اور تباہی کو روکنے کے لیے ایک شخص کھڑا ہوا تھا اور اس کا نام ہے عمران خان. تو یہ ایک بڑا بےہودہ سا مفروضہ ہے, لیکن انفارچونیٹلی اٹ از واٹ اٹ از. تو اس بےہودہ سے مفروضے کے تناظر میں اور جو پاکستان کا پولیٹیکل مائنڈ سیٹ ہے جس کی آپ نے بھرپور طریقے سے وضاحت کی, عمران خان کی سیاست کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں, فی الحال تو ان کو وہ بہت اونچے مقام پہ تھے, بہت ہی ہائیلی پرچ تھے پولیٹیکلی, اور وہاں سے گرے ہیں. تو اب وہ فال جو ہے وہ خاصی مطلب سگنیفیکنٹ ہے, اور وہ سگنیفیکنٹ اس لیے ہے کہ ایک تو وہ اپنے بلبوتے پہ حکومت میں نہیں آئے تھے, وہ فوج کے بلبوتے پہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کی امداد کی تھی, اور وہ 2018 میں آئے تھے. یہ ایک حقیقت ہے, چاہے ہم اس کو ماننا چاہیں یا نہ ماننا چاہیں, چاہے اس پہ بھی ریسرچ ہونی باقی ہے یا نہیں باقی, یہ اب ایک وہ چیز ہے کہ جو صاف ظاہر ہے. اور خاص طور پہ اس بات سے تو بالکل اس میں اب کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ جب وہ شفقت کا ہاتھ جو ہے وہ پیچھے ہٹایا گیا تو وہ چل نہیں سکے. مطلب جب آپ کو بیسکلی جس کو یہ اپنا نیوٹرلٹی کا جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر کہ جی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے, عمران خان صاحب نے نیوٹرل کو جانور بھی قرار دے دیا کہ جی نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. تو ان سب باتوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب 2018 میں خود سے الیکشن جیت کے نہیں آئے, اور اس کا مطلب اب یہ ہے کہ اب ان کو دوبارہ الیکشن جیتنے کے لیے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا پڑے گا. اب ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا, کیونکہ اب جو گنجائش, پرسیوڈ گنجائش جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی نگاہ میں تھی 2018 میں, کیونکہ حالات اتنے برے نہیں تھے جو آج ہیں, معاشرتی طور پہ, فائنینشلی, فارن ریلیشنز کے حساب سے, سوسائٹی کی پولرائزیشن کے حساب سے. افغانستان میں طالبان کی حکومت نہیں آئی تھی, ہندوستان کے ساتھ حالات اتنے خراب نہیں تھے, پاکستان امریکہ کے ساتھ حالات اتنے خراب نہیں تھے. مجموعی طور پہ پکچر بہت بہتر تھی, چاہے اتنی اچھی بھی نہیں تھی لیکن بہت بہتر تھی. اس میں اسٹیبلشمنٹ یہ افورڈ کر سکتی تھی ایکسپیریمنٹ کرنا کہ چلیں یہ دیکھتے ہیں نا, مطلب کہ ہم ہوں گے اور یہ شخص جو ہے یہ پاپولر بھی ہے اور مطلب جو ہے فوٹوجینک بھی ہے اور عالمی طور پہ نامور بھی ہے اور کام چل جائے گا, اور ہم ہیں تو پھر مطلب وہ غم کیا غم ہے. تو وہ والی بات تھی. تو انہوں نے ایک گیمبل کر دیا. اس وقت آئی ڈونٹ تھنک کہ جو ہے جو ان کی کارکردگی ہوئی ہے اس کے بعد یہ دوبارہ ان کے اوپر کوئی انویسٹ کرے. یہ ایسا ہی ہے, ایک سرمایہ دار ہے, اس نے ایک انویسٹمنٹ کی ایک پروجیکٹ کے اوپر, وہ پروجیکٹ فیل ہو گیا, تو کوئی ذی شعور ریشنل انویسٹر دوبارہ وہاں پہ اپنے پیسے نہیں لگاتا. تو اس لاجک کو اگر آپ یہاں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ پہ لگائیں تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ از مینی تھنگس لیکن irrational نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور اوور ریچ کرتی ہے, لیکن ان دی اینڈ ملک کا اور اپنے ادارے کا اور جو کلیکٹیو نقصان ہے وہ تو نہیں کریں گے نا. تو اگر یہ ایک ریالٹی ہے
پھر تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان قریب دوبارہ حکومت میں آئیں گے. پھر اس کی اور بھی وجوہات ہیں. وہ وجوہات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اب ان کی پولیٹیکل لرننگ جو ہے وہ بڑی سٹیپ ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو ان کا بیہیویئر حکومت میں رہا ہے تو اس سے تو یہی نظر آتا ہے کہ ہی از انفٹ فار گورنمنٹ. وہ ایک اچھے اپوزیشن لیڈر ہیں, ایک اچھے سوشل موومنٹ لیڈر ہیں, کیپبل ہیں, لوگوں کو سڑکوں پہ لا سکتے ہیں, لوگوں سے جو ہے وہ اپنا ڈونیشنز لے سکتے ہیں, چاہے وہ اپنا فلاحی کاموں کے لیے ہے یا سیاسی کاموں کے لیے ہے. تو یہ تو مطلب ان کے اندر کیپبلٹی ہے, لیکن گورننگ کی کیپبلٹی ان کے پاس نہیں ہے, نہ ہی ان کی جماعت کے پاس ہے. اور اگر جو ہے ان کو کوئی معاونت بھی کر دی جائے ٹیکنوکریٹ کے ساتھ, جو کہ کی گئی تھی, بہت سارے لوگ ان کی حکومت میں وہ لوگ تھے جو مشرف حکومت میں بھی تھے, لیکن پرفارمنس پھر بھی خراب تھی, کیونکہ اینڈ پہ تو سٹیئر تو مطلب کپتان نے کرنا ہے نا شپ کو. تو اگر کپتان جو ہے وہی مطلب غلط فیصلے کر رہا ہے یا اس کے اندر قابلیت نہیں ہے تو کیسے ہوگا. سو آئی تھنک کہ ان کو بھی بہت لرننگ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن وہ لرننگ کرو بڑا سٹیپ ہوگا, کیونکہ یہ جہاں کھڑے ہیں یہ پھر سے یہ ایسا ہے جیسے کہ میں پہلے بھی آپ کے شو میں کہہ چکا ہوں, اور ہمارے بہت سارے ساتھی میڈیا میں جو ہے پاکستانی وہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کبھی کنٹینر سے اترے ہی نہیں. کنٹینر سے مراد ان کی وہ ایک اپوزیشن ایٹیٹیوڈ, وہ اپنی حکومت میں ہوتے ہوئے بھی ایک اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کر رہے تھے, جو ایک طرح سے ہلیریس ہے لیکن ایک طرح سے بڑی ٹیلنگ بھی ہے. اور وہ ایکسپلین کرتا ہے کہ ان کی گورنمنٹ نے پرفارم کیوں نہیں کیا, کیونکہ ان کا پورا فوکس اس بات پہ تھا کہ وہ نظام کے خلاف. اور بھائی آپ نظام کا حصہ ہیں, نظام آپ کے ماتحت ہے, اب آپ چلائیے نا اس کو, تو نہیں کیا. تو یہ دیکھتے ہوئے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو بڑا وقت لگے گا پولیٹیکل لرننگ میں. اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ یہ کر سکتے ہیں. آلریڈی ان کی عمر جو ہے وہ 70 سال ہے, ٹھیک ہے, لوگ 69 کہتے ہیں, 71 کہتے ہیں, چلے 70 سال کا ہے, ایون آؤٹ کر دیتے. تو اب جو ہے وہ ایک عمر کے ایک ایسے حصے میں گو کہ وہ ابھی صحت مند ہیں, ایکٹیو ہیں, انرجیٹک ہیں, لیکن 5 سال تک تو یہ پولیٹیکل ولڈرنس میں رہیں گے. کیونکہ یہ دیکھیں, یہ ابھی تو ایسا لگ رہا ہے یہ جو حکومت آئی ہے یہ 2023 تک تو یہ رہیں گے, جو لیٹسٹ خبریں ہیں. ہو سکتا ہے پہلے الیکشن ہو جائیں, کیونکہ ہو سکتا ہے ان سے کچھ غلطیاں ہوں, اکنامک حالات نہ اتنی اسٹیبلائز ہو سکیں, تو یہ لوگ نہیں چاہیں گے کہ یہ وہ سارا بلیم جو عمران خان پہ تھا وہ اب ان پہ آ جائے. تو ہو سکتا ہے جلدی الیکشن کرا دیں, لیکن اس جلدی الیکشن میں بھی عمران خان صاحب کا سیٹیں لینا بہت مشکل ہے. ان کو وہ معاونت نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ سے. ان کے اب یہ جو پول آیا گیلپ پاکستان کا, تو بڑا ٹیلنگ ہے کہ ایک آپ اس کو 2 طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ لگ بھگ 60% عوام جو ہے وہ اس چیز کو پازیٹیولی لے رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو گئی. مطلب 46% یا 45% نمبر جو ہے مجھے میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن لگ بھگ اتنے لوگ ہیں جو کہ ناخوش ہیں کہ ان کی حکومت گئی ہے, وہ ان کو یہ پسند نہیں آئی یہ بات. تو اس کو 2 طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک تو یہ کہ کلیئر اکثریت نے چپ کا سانس لیا, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو نمبر کا گیپ اتنا ہے, ٹھیک ہے, 57 اور 45 یا جو بھی ہے, وہ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ قوم ڈیوائیڈڈ بھی ہے. لیکن اس کے باوجود پاپولیرٹی ایک اور چیز ہوتی ہے جو کہ را پاپولیرٹی ہوتی ہے, جس کو آپ کہتے ہیں جی کہ ہم مظاہروں میں ہمارے بڑے لوگ آئے, ہم نے 10 شہروں میں مظاہرے کیے, بہت لوگ آئے, بڑی اچھی بات ہے. کیا وہ ووٹس میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے؟ نہیں, ووٹ علیحدہ چیز ہے, کیونکہ ووٹ کا جو پول ہے, ووٹرز ہیں, جو الیکٹریٹ ہے, وہ بہت بڑی ہے. اس کا آپ ایک مطلب فریکشن بھی آپ کسی مظاہرے میں نہیں لا سکتے, کیونکہ وہ تعداد اتنی بڑی, نمبر اتنا بڑا ہے. تو یہ بھی ذرا ایک مس لیڈنگ ہوتا ہے کہ آپ کہیں جی دیکھیں جی مطلب حد نظر تک جو ہے نا عوام کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے یا کیا ہے, تو دیکھیں کتنے پاپولر. یہ بات کش بھی اب چل رہی ہے
کہ جی इनको, हाँ ये कहा जा सकता है कि इमरान खान साहब क्राउड पुलर हैं. क्राउड पुल करना एक बात है, मकबूलियत दूसरी बात है. मकबूलियत को फिर आपको कंटेक्चुअलाइज करना पड़ता है कि भाई कितनी % मकबूलियत है, कितनी % अवाम आपके साथ है, और कितने % अवाम आपके कितने इलेक्शन में आपके कितने लोग जीतते हैं, कहाँ से जीतते हैं, कितनी सीटें मिलती हैं. तो मुझे तो नहीं लगता कि इनको जो है अनकरीब सीटें मिलेंगी. आई थिंक कि जो है वो अमेरिका में हम कहते हैं he's run out of gas. तो अब मुझे नहीं लगता कि ये अनकरीब दोबारा हुकूमत में आएंगे. हाँ, एक लाउड श्रिल पॉलिटिकल फोर्स के तहत जो है ये पोलराइजेशन करते रहेंगे. एक तो इनकी जारहाना स्टाइल है इनकी सियासत का और इनकी जमात का, और अग्रेसिव है. सिर्फ जारहाना नहीं है इन द सेंस के ऑफेंसिव, बल्कि मैं यूं कहूँगा अग्रेसिव भी है और टॉक्सिक भी है. तो उस वजह से ये टीवी स्क्रीन पे रहेंगे, मीडिया में रहेंगे. सोशल मीडिया की इनकी टीमें जो हैं वो खासी सैवी हैं. तो आपको हैशटैग्स और आपको ट्रेंड्स जो हैं वो मिलेंगे ट्विटर के ऊपर और दीगर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर. व्हाट्सएप के जो है ना वो चैट रूम्स जो हैं वो मतलब हरकत में रहेंगे. तो वो वहाँ बाज गश्त चलती रहेगी. लेकिन आई रियली सीरियसली डाउट कि ये दोबारा से अपने आप को इक़्तिदार में ला सकेंगे. उसमें अभी वक्त है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होना बाकी हैं. उसमें जो इनके मुखालफीन हैं उनका अटरली फेल होना बड़ा ज़रूरी है. और जो पास्ट एक्सपीरियंस हमने देखा है, तो पास्ट परफॉर्मेंस देखी है हमने पीपल्स पार्टी की भी और नून लीग की भी, और अब तो उन्होंने फोर्सेस ज्वाइन की हुई हैं. तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी किस्म के ऐसे चांसेस लेंगे, रिस्क लेंगे, ऐसे मौके देंगे इमरान खान को कि वो दोबारा से इक़्तिदार में आने के काबिल हों. तो आई डोंट थिंक कि वो उनकी इंटरेस्ट में नहीं है. अब वो एक्चुअली क्या करते हैं वो देखना बाकी है. लेकिन जो इस वक्त हालात नजर आ रहे हैं, आई डोंट थिंक कि वो कोई ऐसा कदम करना उठाना चाहेंगे या आपस में इस किस्म की वो कोई कार्रवाई करेंगे. गलतियां हो सकती हैं जो इंसानी, जिसे कहते हैं कि वो बस से बाहर होती हैं. इस इकॉनमी को, इतनी बड़े मुल्क को जो है वो बैंकरप्सी से दूर ले जाना और जो है इसको फिस्कली और फाइनेंशियली सेफर शोर्स तक लेके जाना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा चैलेंज है. लेकिन दीदा दानिस्ता तौर पे आई थिंक जो एक्सपीरियंस, क्योंकि इन्होंने भी कुछ पॉलिटिकल लर्निंग की है ना 4 सालों में, तो इनको भी हुआ है कि भाई मतलब अगर हम दोबारा कोई गड़बड़ करेंगे तो हम दोबारा से पॉलिटिकल विल्डरनेस में जा सकते हैं. तो इनकी भी कोशिश होगी कि ये मौका इमरान खान को ना दें, ना ही एस्टैब्लिशमेंट को दें. तो आई गेस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हालात जो है वो इतने खराब हो चुके हैं कि देयर इज नो वे अप, नो वे आउट अदर देन अप. अब वो कितना अप जाते हैं वो देखना बाकी है. बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी साहब. मैंने पूछना था आपसे कि इस नई कोलिशन हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं, मगर मेरे पूछे बगैर ही आपने बैनुस्सूर बहुत सारी जगहों पे इशारा दे दिया कि इस गवर्नमेंट ने बहुत कुछ सीखा है इन 4 सालों में भी, और अगर वो परफॉर्म ना कर सके तो ये इस गवर्नमेंट का ही फेलियर नहीं होगा, बदकिस्मती से पाकिस्तान का फेलियर होगा. बातचीत होगी अगले हफ्ते आपसे. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. व्यूज़, बातचीत सुन रहे थे आप कामरान बुखारी साहब की, और उनका ये खसूसी एनालिसिस स्ट्रेटेजिक थिंकिंग विद कामरान बुखारी आप हर हफ्ते देखते हैं. और हमारा टैग टीवी सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ साथ आप हमें डोनेट के बटन को क्लिक करके कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.